بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے جماعت چہارم کا سبق نمبر 2 نعت اس کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ بیٹا، کسی بھی سبق کی پڑھائی کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور اگر شاعر نے یا مصنف نے جس نے بھی اس سبق کو لکھا ہے اس سبق کو لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ نظم نعت ہے، اس کا معنی ہے ایسی نظم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اور شاعر کون ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ اب اس میں نظم کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں شاعر نے اس نظم کو لکھنے کا اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ اب اس میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو ان کے صفتی نام سے نوازا ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے لقب سے نوازا۔ مرادیں کہتے ہیں خواہشوں کو، غریبوں کی بر لانا، پوری کرنا، آپ نے غریبوں کی خواہشات کو پورا کیا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت یعنی مشکل وقت میں ہمیشہ دوسروں کے کام آتے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یعنی اگر کوئی کسی غم میں ہے، دکھ میں مبتلا ہے، تو اس میں چاہے اپنے ہیں یا غیر اپنے سب کے غم خار ہوئے۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا یعنی فقیروں کے لیے آپ پناہ دی ان کو، اور ضعیفوں کا ماوا، اور ان کے ضعیفوں یعنی بوڑھے جو تھے ان کو ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی۔ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی یعنی یتیموں جن کا کوئی نہیں تھا، یعنی جن کے اس دنیا میں سربراہ کوئی نہیں تھا، تو آپ ان کے سرپرست بنے۔ غلاموں کا مولا، اور جو نوکر تھے ان کا آقا قرار پائے۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار کہتے ہیں غلطیاں کرنے والا، جو غلطیاں کرنے والا تھا جو اس کو آپ نے معاف کر دیا۔ مصیبت کے بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بداندیش کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو، دشمن کے دل میں بھی آپ نے جگہ پیدا کی، کیسے؟ رحم کر کے دوسروں پر، ان کی غلطیوں کو معاف کر کے آپ نے ان کے دل میں جگہ پیدا کی۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کہتے ہیں فساد پھیلانے والے کو، جو فساد پھیلانے والے تھے ان کا خاتمہ کیا اس دنیا سے۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اور جو قبیلے مختلف وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے ان کو ایک دوسرے کو دوست بنا دیا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے یعنی یہاں ہیرا سے مراد غار ہیرا ہے، وہاں سے آپ جب واپس آئے تو کیا لے کر آئے؟ اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو وہاں سے ایک ایسی کتاب لے کر آئے جس میں تمام مسائل کا حل موجود تھا، یعنی قرآن مجید۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کہتے ہیں تانبا، کچی دھات کو، جس نے کندن بنایا، جس نے ان کو خالص سونا بنا دیا۔ یہاں عرب کے وہ لوگ ہیں جو پہلے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر آپ نے ان کو ایک سچا پکا مسلمان بنا دیا۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور آپ نے کیا کیا کہ جو لوگوں کو اس چیز کا فرق بتا دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس عرب پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرنوں کہتے ہیں صدیوں سے، جہل جہالت یعنی عرب جس پہ صدیوں سے جہالت کا ڈیرا تھا، پلٹتی بس ایک کان میں اس کی کایا، تو ایک ہی لمحے میں کیا کیا، اس کا وہاں پہ اسلام کا بول بالا کر دیا، وہاں سے جہالت کو دور کر دیا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، اور بیڑے کہتے ہیں کشتی کو موجے بلا یعنی طوفانی لہروں کا اب کوئی ڈر نہ تھا، کیونکہ وہ ان کو اس چیز کا پورا یقین تھا کہ جس
اللہ اور رسول کو ہم مان رہے ہیں وہی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اور پھر کیا ہوا کہ پوری عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور لوگوں نے ایک سچے پکے دین کو، جو اللہ اور رسول، ایک ایسی کتاب کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ کیمیا بنائی، یعنی اس میں ہر مسائل کا حل بتا دیا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ جی بیٹا، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے اس نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا لقب دیا، اور رحمت کا لقب ان کا صفتی نام کیسے بن گیا؟ کیونکہ آپ نے اس صفت کی بنا پر غریبوں، یتیموں، جو غلام ہیں، اور ان سب کو ان کا ٹھکانہ دیا، ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوئے، اور جو دشمن تھے، جو دوسروں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے تھے، آپ نے ان سب کو ایک دوسرے کے حق میں بہتر کر دیا، اور ان کے دشمنیوں کو یا ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ پھر آپ ان لوگوں کے لیے وہ کتاب لے کر آئے جس میں زندگی کے ہر پہلو کا مسئلہ، ہر پہلو پہ مکمل عبور حاصل ہے، یعنی ہر پہلو پہ ہمیں روشنی ملتی ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور آپ نے اس اپنی خوبی رحمت کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا۔ جی بچوں، آپ کو انشاءاللہ اس نظم کی سمجھ آ گئی ہی ہوگی۔ آپ اس کو دوبارہ دہرائیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس کی نیکسٹ جو مرحلہ ہے اس میں ہم اس کی مشقی سوالات کریں گے۔ فی امان اللہ۔